السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود پاک پڑھنے سے واقعی معجزات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یقین نہیں ہے نا تو پھر رزلٹس نہیں ملتے۔ جیسے کل ایک بھائی کا میسج آیا ہوا تھا، ان کا ایک پرسنل ایشو تھا۔ اب انہوں نے ویڈیوز دیکھ کے موٹیویشن حاصل کی اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ پہلے منت مانی، نیت کی، کچھ ٹائم ان کا وہ کام نہیں بنا تو انہوں نے وہ چھوڑ کے دوسری تعداد میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، کسی اور ویڈیو سے انسپریشن لے کے۔ کچھ دن اسے پڑھا، پھر انہیں فائدہ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ کہ کچھ اور درود شریف اور کچھ اور تعداد میں پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی جو بھی وہ نیت لیتے یا منت لیتے اسے پورا بھی نہیں کر رہے تھے، تعداد فلکچویٹ کر رہے تھے، اور دل میں بس یہی تھا کہ یہ پڑھوں گا تو اس سے فائدہ ہو جائے گا، جب اس سے نہیں ہوا تو دوسرا یہ پڑھوں گا تو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اس انداز سے وہ اپنے درود پاک، اپنی تعداد، اپنی منت، اپنی نیت چینج کرتے جا رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے اندر یقین ہی نہیں ہے تو آپ کو فائدہ کیسے ملے گا، آپ کو فیض کیسے ملے گا؟ بے شک ثواب مل رہا ہوگا جتنا درود شریف آپ پڑھ رہے ہوں، لیکن جو مقصد ہے اس مقصد میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی۔ پھر وہی ایک بے چینی کی کیفیت کہ میرا کام نہیں بن رہا، ایک بے یقینی کی کیفیت کہ نہ جانے مجھے کیوں نہیں مل رہا، باقی سب کو مل رہا ہے۔ جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی جیسے بھی حالات ہوں، آپ نے اگر کسی بھی سیگے کو پڑھنے کی نیت کی، کوئی سا بھی سیگا ہو، اگر آپ نے اس کی نیت کر لی ہے، کوئی کوانٹٹی فکس کر لی ہے، اب اس کو پابندی سے کرنا ہے، مستقل مزاجی سے کرنا ہے۔ رزلٹس نہیں مل رہے ہیں تو اپنی کمی، کوتاہی، غلطی پہ نظر ڈالنا ہے کہ کہاں مجھ سے مسٹیک ہو رہی ہے، اور اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے۔ جب یقین مضبوط ہوتا ہے تب جا کے کامیابی ملتی ہے۔ کامل یقین والا ہی پاتا ہے، اور یقین اعظم ہی اس میں اعظم ہے۔ اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو رزلٹس نہ ملنے کے پیچھے ہماری ہی کوئی لیکنگ ہوتی ہے، ورنہ درود پاک ایسا وظیفہ نہیں کہ آپ پڑھیں اور آپ کو فیض نہ ملے۔ ایک بہن بتا رہی تھی کہ میں اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور کہتی ہیں کہ ایڈمن جانتی ہیں کہ میری لائف میں کتنے پرابلمس تھے اور کئی سالوں سے تھے، کافی پریشانیاں تھیں، میرے لیے ہر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کہتی ہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل خاموشی سے تھی لائف میں، اتنے سارے کام رکے ہوئے تھے کہ کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا تھا دل کو کہ اب کوئی کام نہیں بنے گا، اور ایسا لگتا میرا دل بند ہونے والا ہے۔ زندگی کی ساری ٹینشنز تھیں اتنی، کہتی ہیں کہ سارے کام رکے ہوئے، سارے مسئلے، دعا قبول نہیں ہو رہی، پریشانی اتنی زیادہ تھی کہ کبھی کبھی لگتا کہ بس اب زندگی ختم ہو جائے گی۔ کہتی ہیں میں نے 1.5 سال سے بہت کچھ ٹرائی کیا، یعنی بہت سارے وظائف، اعمال ذکر کیے، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کی، مجھے فیض ملا، وہ نفل ہے، وسیلہ فاطمہ کے نفل ہیں، اور جو ہم اکثر ویڈیو میں بتاتے رہتے ہیں، اور دوسرا درود ابراہیمی کی منت۔ کہتی ہیں کہ ایک دن کا 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کا تھا کامیابی کے لیے۔ تو کہتی ہیں مسئلہ یہ تھا، میرے پاپا بیمار تھے اور ہماری کمپنی کا جس کو بہت بڑا لاس ہو گیا تھا۔ اب کمپنی میں لاس ہونے کی وجہ سے والد صاحب کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، اور کمپنی میں ڈاؤن فال آ گیا تھا، فائنینشیل پرابلمس بہت آ رہے تھے، پیسے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لگ جاتے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں لگے، برکت بالکل نہیں تھی، حالانکہ کمائی ساری حلال تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ اللیگل سورس ہو، لیگل سورس تھا، اتنے پیسے لگ جاتے کاروبار میں، اور بینیفٹس، پروفٹ کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ ہمارے اوپر جادو کا اثر بھی تھا۔ کہتی ہیں کہ میرے ایک تو امپورٹنٹ کام بھی رکے ہوئے تھے، میرے فادر پہ جو ہے نا، جو اس طرح کی پرابلمز آئیں، فائنینشیل کرائسس اور کمپنی کا مسئلہ، تو کہتی ہیں کہ بس کچھ ایسے فالس ایلیگیشن لگا دیے میرے والد کے اوپر، جھوٹے الزامات لگا دیے، اور اس کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ سکتے تھے۔ آؤٹ آف کنٹری ان کے والد ہوتے ہیں، وہاں ان کا کاروبار ہے، کاروبار پہ ڈاؤن فال تھا، اور کچھ وہاں پہ دشمنوں نے ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے، جس کی وجہ سے ان کا پاکستان آنا روک دیا گیا، اب اپنے ملک نہیں آ سکتے۔ کہتی ہیں میرے والد ہر 2-4 منتھس کے بعد پاکستان آ جاتے تھے، بٹ ان کے اوپر جو بین لگا اس کی وجہ سے 10 مہینے ہو گئے تھے اور وہ پاکستان واپس نہیں آ سکے، جس کی وجہ سے بہت پریشانی تھی، ہم سب گھر والے ہی بہت پریشان تھے۔ تو کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ سب ایک دم سے ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں ان کی بات بھی غور کریں کہ 1.5 سال سے پریشانیاں چل رہی ہیں اور سارے حالات خراب ہیں، فائنینشیل کرائسس بھی ہے،
کاروبار بھی، والد کا مسئلہ بھی، اپنے پرسنل ایشوز بھی، اور بتا رہی ہیں کہ سب ایک ساتھ ٹھیک نہیں ہوا، ایک ایک کر کے چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوئیں، مگر اب جب میں مڑ کر دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے کچھ خراب تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بہتر کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نظام ایسے ہیں نا کہ آپ جب چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہمارے حق میں بہتر ہو رہا تھا۔ کہتی ہیں اب سب سیٹ ہے، ہر چیز ملنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ کہ سب کچھ درود ابراہیمی کی برکت سے ہوا۔ کہتی ہیں ان دنوں چھوٹے چھوٹے میریکلز ہوئے کہ میں بتا نہیں سکتی، جب بھی کوئی مشکل آئی بس درود ابراہیمی پکے یقین کے ساتھ پڑھ لیتی ہوں، اور وہ مشکل یا ناممکن کام جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور کام آسان ہو جاتا ہے۔ کہتی ہیں میری سب کو یہی ایڈوائس ہے، جتنے بھی لوگ ہیں درود ابراہیمی کبھی نہیں چھوڑنا، پڑھیں، اور جتنے بھی دروازے ہیں وہ ضرور کھلیں گے۔ اب دیکھیں ان کے کتنے مسئلے، ایک یا دو مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے کرم اور فضل اور رحمت کی نگاہ فرمائی کہ ان کے والد صاحب کے اوپر بین تھا، درود ابراہیمی پڑھتی رہیں، اور 10 مہینے کے بعد ان کے والد صاحب جو ہے پاکستان آنے کے لیے ایلیجیبل ہوئے، اور اس کا بھی وہ بتا رہی تھی کہ وہاں پر ایئرپورٹ پر کسی جاننے والے کے تھرو بس یہ ہوا کہ ہاں آپ جا سکتے ہو، اور اس طریقے سے جو ہے فائنینشیل کرائسس تھی وہ ٹھیک ہونا شروع ہوئی، پرسنل ایشوز تھے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوئے، اور 1.5 سال سے نہ جانے کیا کچھ پڑھ رہی ہیں، لیکن جو فیض ملا ایکچولی انہیں درود ابراہیمی سے ملا، اور جو ہے اس سے وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھنے سے ملا، نفل حاجات پڑھ کے ہدیہ کرنے کی برکت سے ہوا، اور ایک دن میں 1000 مرتبہ درود ابراہیمی نے پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا، یہ پڑھ رہی تھیں، اسٹارٹ میں پڑھ لیتی تھیں، پھر مسئلے تھے کام تو کبھی کم کبھی زیادہ ہو جاتا، لیکن کوشش ان کی ہوتی کہ مکمل کریں۔ اب دیکھیں ایک چیز لی اور اس کو پڑھنا شروع کیا اور پڑھتی چلی گئیں، پھر اب کتنے لوگ ایکسپیرینس سے سنتی ہوں گی ویڈیوز میں، لیکن جو ان کے پاس ذکر دیا گیا وہ اس کو کرتی چلی گئیں۔ تو ایسے ہی آپ لوگ بھی توجہ دھیان سے پڑھنا شروع کریں، اور جو ذکر آپ کر رہے ہو اسی پر محنت کریں، بار بار سوئچ مت کریں۔ سوئچ کرنے سے آپ کو فیض نہیں ملے گا، برکت ملتی رہے گی، ثواب ملتا رہے گا، لیکن جس کام کے لیے جس نیت سے آپ نے کرنا شروع کیا ہے پھر وہ چیز رک جاتی ہے۔ تو اس پر پلیز فوکس کریں، اور اپنے ذکر کے اوپر محنت کریں، اور اس کو کامل کریں، اکمل کریں، تاکہ وہ آپ کی زندگی میں بہتری لائے۔